الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس مرض یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس خوبصورت محفل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کی میلاد کا مہینہ ہے، ہر طرف حضور علیہ السلام کے ذکر کی بہار آئی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں اس محفل کا انعقاد ہے۔ کافی دیر سے حضور کی بارگاہ میں ہدایت عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ حضور کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا الحمدللہ حضور علیہ السلام کی محبت صرف ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام سے تعلق ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی تب ہی انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے تعلق ہوگا تب ہی انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے تعلق نہیں تو آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور علیہ السلام سے تعلق نہیں، حضور علیہ السلام سے محبت نہیں تو انسان صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام ایمان کا مرکز ہے، حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے۔ جیسے اگر پرکار کی سوئی جو ہے وہ نقطے پہ رکھ کے دائرہ کھینچا جائے تو دائرہ کھینچتا ہے، اگر ذرا بھی سوئی نقطے سے ہٹ جائے تو دائرہ بگڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایمان والے کی توجہ، اگر ایمان والے کی محبت، اگر ایمان والے کی عقیدتوں کا قبلہ گنبد خضرا رہے تو وہ صاحب ایمان رہ سکتا ہے۔ اگر ذرا بھی نظر گنبد خضرا سے ہٹ کے کسی اور جانب اپنا مرکز بنایا جائے تو انسان دائرہ ایمان سے رہ ہی نہیں سکتا، ایمان والا رہ ہی نہیں سکتا۔ جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا۔ انسان صاحب ایمان رہ ہی تب سکتا ہے جب حضور علیہ السلام کو اپنے ایمان کا مرکز مانے۔ حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو کیسے مرکز ایمان ماننا ہے، حضور علیہ السلام کو کس انداز میں اپنے ایمان کا مرکز ماننا ہے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں معیار بیان فرما دیا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ السلام پہ اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم ایمان لائے تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دے دیا۔ اللہ کریم نے قرآن میں صحابہ کو ایمان کا معیار بنا کے فرما دیا کہ کوئی صاحب ایمان ہوگا تو تب ہوگا جب حضور علیہ السلام پہ ایسا ایمان رکھے گا جیسا حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان ہے، حضور علیہ السلام پر ایسا عقیدہ رکھے گا جیسا حضور علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اگر ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا، اگر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایمان ویسا ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان تھا، تب ہی کوئی صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اگر اس
معیار سے گر گیا تو وہ صاحب ایمان ہو نہیں سکتا، وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو نہیں سکتا۔ تو فیصلہ بہت ایمان ہے۔ اب دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر حضور پہ ایمان رکھنا ہے تو کیسا رکھنا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو ایمان کا معیار بنا کے بتا دیا، اگر حضور پہ ایمان رکھنا چاہتے ہو تو ایسا رکھو جیسے صحابہ تعلق نہیں رکھنا، خالی نعرے بازی کی حد تک صحابہ کا غلام نہیں بننا، بلکہ عقیدہ وہ رکھنا ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا۔ حضور علیہ السلام کو ویسے ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا۔ اب صحابہ نے حضور علیہ السلام کو کیسے مرکز ایمان مانا؟ کیا صحابہ نے حضور کو صرف مخبر مانا؟ کیا صحابہ نے حضور علیہ السلام کو صرف معاذ اللہ صرف قاصد جتنا مانا؟ کیا صحابہ نے حضور علیہ السلام کو صرف مخبر مان کے باقی اپنے جیسا بشر مان لیا؟ صرف اپنے جیسا بشر مان لیا؟ نہیں، سنو صحابہ نے حضور علیہ السلام کو کیسے مرکز ایمان مانا، صحابہ حضور علیہ السلام کو کیسے اپنے ایمان کا مرکز مانتے تھے۔ ایسے ہی اگر آپ حضور علیہ السلام پہ ایمان رکھو گے تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت حضور نے پڑھا لی ہیں اور 2 باقی ہیں۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے مکہ میں بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم آپ کی نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب علیہ السلام جدھر دل کرتا ہے اپنے رخ کو پھیر لیں، ہم اسے قبلہ بنا ڈالیں گے، ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ۔ ترجمہ یہی ہوگا، ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی منشا ہوئی۔ یعنی میرے حبیب علیہ السلام ابھی اسی حالت میں جدھر دل کرتا ہے اپنے رخ انور کو پھیر لیں، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ اب صحابہ نے حضور کو کیسے مرکز ایمان مانا؟ اب یہ وحی کس پر آئی؟ یہ وحی حضور علیہ السلام پر آئی۔ کیا صحابہ پر وحی آئی؟ ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتا سنا؟ ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ کو حضور نے اشارے سے بتایا کہ قبلہ بدل رہا ہے، یا ارشاد فرما کے بتایا کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج تغییر قبلہ کا حکم آ گیا ہے، حضور علیہ السلام قبلہ بدل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا نماز کی حالت میں رخ انور یہاں سے یہاں ہوا، صحابہ نے ایک لمحہ نہ لگایا وہاں رخ کر لیا جہاں حضور کا رخ جا رہا ہے۔ اب رخ کو صرف یہاں نہیں کرنا تھا، رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ، بالکل پیچھے جا کے دوسری جانب چل کے امام کو جا کے نماز مکمل کرنی تھی، کیونکہ بالکل رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ، بالکل پچھلی جانب کا بیت اللہ، بیت المقدس کے مقابلے میں حضور کے رخ ادھر ہوئے، صحابہ کے رخ ادھر ہو گئے، حضور کے رخ یہاں ہوئے، صحابہ کے رخ یہاں ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ چہرہ مصطفیٰ پھر رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ پھر رہا تھا؟ حضور دوسری جانب رخ کر کے چل پڑے، صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اگر کوئی عالم تصور میں پوچھنا چاہے، اے صحابہ نماز پڑھ رہے ہو یا سلام پھیر کے حضور کے پیچھے جاؤ یا نماز مکمل کرو، حضور کسی کام سے جا بھی رہے ہوں گے، تم تو عبادت کر رہے ہو، تم نے تو اللہ کی بندگی میں نماز دی تھی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضور دوسری جانب رخ کر کے چل پڑے۔ صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدل رہا ہے، صرف یہ پتا ہے مصطفیٰ وہاں سے رخ پھیر کے دوسری جانب چل پڑے ہیں، نمازیں نہیں توڑی، نماز کی حالت میں رسول کے پیچھے چل پڑے۔ رسول اللہ نے دوسری جانب رخ کیا، صحابہ نے دوسری جانب رخ کر لیے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے، اے صحابہ رسول تو جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب یہی ہوگا، جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ۔ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا ہم دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے۔ سب صحابہ نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح، لیکن ایمان کا مرکز سیدہ فاطمہ کا باب ہے۔ ایمان کا مرکز حضور علیہ السلام کی ذات ہے، صحابہ کے لیے مرکز ایمان حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر قاضی عیاض اس میں تفصیل سے نقل کیا، حضور علیہ السلام نے جب حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بھیجا ڈائیلاگ کی خاطر کہ جاؤ مکہ میں جا کے ڈائیلاگ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کے ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس مرتبہ حضور علیہ السلام کو حضور کے غلاموں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ صحیح۔ لیکن حضرت عثمان غنی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، آپ نے احرام پہنا ہے، آپ مکہ میں آ گئے ہو،
حضور کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن یہ سامنے کعبہ ہے، جس انداز میں عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو، اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یعنی اگر وہ حجر اسود چومنا چاہتے ہو، تم نفل پڑھنا چاہتے ہو، جس انداز میں اپنی عبادت کرنا چاہتے ہو، طواف کرنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اب اللہ کا گھر سامنے ہو، احرام پہنا ہو، کس مسلمان کے منہ میں پانی نہیں آئے گا؟ لیکن میں قربان جاؤں عثمان غنی کے جواب پہ، یہ وہ عثمان ہے جو پیدا ہوئے تو مکہ میں ہوئے، پرورش پائی تو کعبے کے سائے میں پائی، ان سے بڑھ کے کعبے کا عاشق اور کون ہوگا؟ اجازت ہے کہ لوگ رب کا گھر سامنے ہے، طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، تم کہتے ہو رسول کو اجازت نہیں ہے اور میں طواف کر لوں، حضور نے منع نہیں فرمایا تھا کہ عثمان طواف نہ کرنا، کوئی روکا نہیں تھا حضور نے، وہ اجازت دے رہے ہیں کہ سامنے رب کا گھر ہے، طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ میں قربان جاؤں عثمان غنی کے جواب پہ، حضرت عثمان نے کہا رسول اللہ کو روک کے مجھے کہتے ہو کہ طواف کر لو، سن لو اگر رسول اللہ طواف نہیں کریں گے تو میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ یہاں غلام کا اپنے آقا پہ محبت دیکھو، اور وہاں آقا کا غلام کا مان دیکھو، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ وہاں آقا کا اپنے غلام کا مان دیکھو، جب کچھ دیر ہو گئی نا صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج عثمان تو خوش نصیب ہے، وہ تو کعبے کا طواف کر لے گا، وہ تو کعبے کے طواف کی اور عمرہ کی بہار لوٹ لے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں طواف نہیں کروں گا تو میرا غلام طواف نہیں کرے گا۔ یہاں غلام کی محبت دیکھو، وہاں آقا کا مان دیکھو۔ حضرت عثمان نے کہا سن لو اگر رسول اللہ طواف نہیں کریں گے تو میں طواف نہیں کروں گا۔ یہاں حضرت عثمان کا جواب بھی بتا رہا ہے، گوکے کعبہ سامنے ہے، گوکے طواف کی اجازت ہے، بے شک طواف کی اجازت ہے اور عبادت کی یہاں اجازت ہے، لیکن اگر رسول وہاں موجود ہے تو میں رسول سے پہلے طواف نہیں کروں گا۔ عبادت کا مرکز کعبہ ہے لیکن ایمان کا مرکز ابھی مدینہ منورہ کی جانب ہے۔ ایمان کا مرکز حضور علیہ السلام کی ذات ہے، صحابہ کا یہ مرکز ہے، ایمان حضور علیہ السلام کی ذات تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کو چومتے چومتے رک جاتے ہیں اور اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سن لے حضرت اسود، میں جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے، بے شک یہ جانتے ہوئے کہ وہ جنت سے آیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ قیامت کا دن شفاعت کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ پہلے انبیاء نے بھی اسے چھوا ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سن لے حضرت اسود، اگر عمر تجھے چوم رہا ہے تو اس کی کوئی اور وجہ نہیں، فقط یہ وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوم رکھا ہے، حضور علیہ السلام نے تجھے چوم رکھا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ تجھے نہ چومتے تو ہرگز عمر تجھے نہ چومتا۔ پتہ چلا حضرت عمر فاروق بھی بتا رہے ہیں ہمارے ایمان کا مرکز مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، حضور کی ذات ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضور سے محبت کرنا، حضور سے رشتہ جوڑ کے رکھنا، حضور کو اپنے ایمان کا مرکز ماننا یہ صرف واجب نہیں ہے۔ کہا کہ عشق رسول واجب ہے، جنہوں نے کہا بڑے لوگ ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن عشق رسول صرف واجب نہیں، عشق رسول فرض ہے، اور عشق رسول صرف فرض ہی نہیں، عشق رسول فرض ہے، عشق رسول فرض عین ہے۔ یہ عشق رسول خالی کوئی واجب عمل نہیں ہے، عشق رسول وہ عمل ہے جو نہ ہو تو تمہارا سارے فرض تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے۔ صرف جذباتی باتیں نہیں کرتے، طبرانی میں موجود ہے، کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات کو حضور نے کسی کام سے بھیجا، حضور نے نماز اثر ادا کیا، حضرت علی واپس تشریف لاتے ہیں، حضور نے فرمایا علی بیٹھو، میں کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، آرام کروں۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، حضور اپنا سر انور حضرت علی کی گود میں رکھ لیتے ہیں، حضور کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں ہے۔ حضرت علی نے بھی نماز اثر ادا نہیں کی، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ وہ علی ہیں جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، نماز اثر کا وقت گزر رہا ہے، سورج غروب ہوتے 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 غروب ہو گیا۔ حضرت علی نے رسول اللہ کو نام اٹھایا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے باری آپ کی نیند میں نماز وہ بھی اثر کے جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی۔ سورج غروب ہو گیا، ظاہراً اثر قضا ہو گئی، ظاہراً اثر قضا ہو گئی، ورنہ حضرت علی تو حضور کے چہرہ ان کے جمال مادر ہے،
بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر وقت تصور رخ جان آنا چاہیے۔ حضرت علی حضور کے جلوہ میں مگن ہے، نماز ظاہراً قضا ہوگی۔ اب مجھے بتائیے شریعت کا یہ قانون ہے، یہاں آپ سب صاحب علم بیٹھے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے تو واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ ہمیشہ اعلیٰ کے لیے ادنا کو قربان کیا جائے گا، کبھی ادنا کے لیے اعلیٰ کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ فجر پڑھنی ہے، آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی سنت پڑھ لیتا ہوں، فرض بعد میں پڑھ لیں گے، اس وقت آپ 2 فرض ادا کریں گے۔ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئے گا، اس میں آپ کوئی بھی مثال دے لیں، جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے تو واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا، فرض کو ادا کیا جائے گا۔ اب اگر عشق رسول صرف واجب ہے تو نماز تو فرض ہے نا، تو پھر تو یہاں فرض اور واجب مقابلے میں آئے تھے، تو کیا مولا کائنات کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ آج ہم تک جتنا علم پہنچا ہے مولا کائنات کے دروازے سے پہنچا ہے، مولا کائنات کے دروازے سے پہنچا ہے۔ ہاں کسی مولوی کا دماغ خراب ہو جائے تو وہ جائے جہنم میں، ورنہ یاد رکھنا حضور کے قرآن کرم سے جس کو علم کی خیرات ملی ہے، دروازہ علی کے سوا ممکن ہی نہیں ہے۔ دین کے مسائل میں تو حضرت علی صحابہ کبھی مشکل کشا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس مشکل سے پہلے موت دے دینا جس میں علی میرا مشکل کشا۔ مولا کائنات کو کیا شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ کیا حضرت علی کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ معاذ اللہ کہ جب فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے تو واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ اگر عشق رسول سے واجب ہوتا تو حضرت علی بڑے ادب سے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نماز ادا نہیں کی، آپ ذرا تھوڑا سا پوچھائیے تاکہ میں نماز ادا کر لوں، پھر آپ آرام فرما ہو جائیے گا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں، آج تو سورج 100 بار بھی نکل کے 100 بار بھی ڈوب جائے میں مصطفیٰ کو نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حضرت علی کے عمل نے ثابت کیا کہ نماز فرض ہے لیکن عشق رسول فرض ہے، عشق رسول فرض ہے، عشق رسول فرض ہے۔ اسی پر اعلیٰ حضرت نے کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس بات پہ 10 فتوے لگا دیے جائیں، آج کل خشکی کا دور ہے نا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تو ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، وہ بھائی اس کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ جو باتیں اعلیٰ حضرت تک ہی نہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ میں مکہ میں تھا، طواف کر رہے تھے نا اعلیٰ حضرت، مدینہ منورہ جا رہے تھے، وہ بھی کیا تخیل کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مطلب یہ تصور لے کے مدینہ شریف آ رہا تھا نا، میں حضرت اسود کو چومنے گیا، حضرت اسود کو چومنے لگا نا تو مجھے لگا کہ حضرت اسود مجھے کچھ کہہ رہا ہے، اور کہا جو مجھے محسوس ہوا وہ میں نے شیر کے سانچے میں ڈالا، اور وہ کیا تھا؟ کہا کالت جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ مولا علی نے آپ کی نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے، لبوا ہے، آنکھیں بند ہیں، پہلی ہے جھولی، کتنے مزے کی بھی آپ کے پاک در کی ہے۔ کیا بات ہے، بس یاد آ رہا ہے مجھے، ایسا بھی یہی قبر کا ایمان حضور ہے۔ کہا کتنے مزے کی بھیک آپ کے پاک در کی ہے، کہا اتنا عجب بلند لیے جنت میں کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک وہ کس اونچے گھر کی ہے، شربت نہ دے تو کریں بات لطف سے، آئے ہائے شربت نہ دے تو کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، جنت نہ دے تیری روحیت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حوث گرد و بر کی ہے، سنکی وہ دے بعد شفاعت کی دے آواز، یہ آبرو رضا تیرے دامان در تیرے دامان در کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور
علیہ السلام کا وفادار رکھے، حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، جیے تو حضور کی محبت میں جیے، مرے تو حضور کی محبت میں مرے، قیامت کے دن اٹھے تو حضور علیہ السلام کے سائے تلے اٹھے، حضور علیہ السلام کے سائے تلے اٹھے۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس مرکز ایمان ہے، حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے، حضور علیہ السلام ایمان کا مرکز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی اور بڑی دلیل یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ ایک شخص اپنی سواری لے کے گزر رہا ہے، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اس گھوڑے کی کتنی قیمت ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اس میں گرامی دیا، کہا اس کی قیمت 400 درہم قیمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، حضور تشریف لے کے گئے، تشریف لائے، اس کو 400 درہم پکڑا دیا۔ اس نے کہا واہ واہ کیا دربار ہے، کوئی بارگیننگ نہیں ہوتی، جو مانگو منہ مانگا مل جاتا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، اعلیٰ حضرت پٹھان تھے۔ آپ کو بتائے گا پٹھان بڑے ضدی ہوتے ہیں، اب ضد کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس شعر میں پٹھانوں والی ضد کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم حضور سے مانگیں گے، لوگوں نے کہا نہیں مانگے گا، ہم مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے۔ ترنم میں پڑھ لوں اس کو، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگ پائیں گے۔ اٹھتے ہی داتا کی دین کی توری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، میں چاہوں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں جاؤں، کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، کیا سے شان چاہ بھی سگے ہنر کی ہے، کیا کوئی سے شان چاہ بھی سگے ہنر کی ہے۔ نے پوچھا کہ اس گھوڑے کی کتنی قیمت ہے؟ کہا 400۔ حضور نے 400 کمائے، کام کیا بات، جو مانگو مل جاتا ہے۔
کیا پتا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں، ان کے جود و سخا کا کیا کہنا، ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ اس کو کیا پتا تھا وہ مانگ کہاں سے رہا ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ وہ کس دربار سے سوال کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے 400 نہیں 800 کہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم نے 400 کہا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں نے 800 کہا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم نے 400 کہا تھا۔ اس نے کہا آپ بھی تو کہتے ہیں، آپ کی شریعت کہتی ہے کوئی گواہ ہو، تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے 400 کہا تھا؟ 500 حضور کے غلام حضرت خزیمہ گزرے ہیں۔ حضور پہ ایمان ہو تو پھر ایسا آگے بڑھے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو نے 400 کہا۔ اس نے یہ 400 ارشد دیا۔ حضور نے فرمایا خزیمہ جب ہماری یہ بات ہوئی تو یہاں تھا ہی نہیں، تو نے میری بات کی گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ کا جواب سن۔ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ 400 درہم کی گواہی بھی کوئی گواہی ہے؟ یہ تو گویا کہ ہم روز دیکھتے ہیں۔ سرکار آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دی ہے جس کو دیکھا۔ یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی مانا ہے تو آپ کی زلفوں کا اسیر ہو، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ اسی میں ایک اور بات یاد آ رہی، حضور کا اختیار دیکھو اور پھر حضور علیہ السلام نے کیسے امت کے لیے آسانیاں فرمائی۔ جب یہ قرآن کا آیات جمع ہو رہی تھی تو جو کمیٹی تھی صحابہ کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ قرآن جب جمع ہو رہا ہے تو اس میں یہ مکمل حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہوا، شروع پہلے ہو گیا تھا۔ قانون یہ بنا کہ جو بھی صحابی آیت لائے گا قاتل وہی ہوگا، 2 گواہ کم سے کم اس کے پاس اس آیت کے لیے ہونے چاہیے، 2 گواہ ہوں گے تو اس کو شامل کیا جائے۔ جب یہ آیت آئی نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سورۃ توبہ کی آخری آیت یہ حضرت خزیمہ لے کے آئی۔ جب کمیٹی کے آگے پیش کیا نا اللہ اکبر، کمیٹی نے کہا کہ اس کا گواہ تمہارے پاس کوئی ہے؟ کہا نہیں اس کا میرے پاس کوئی اس وقت گواہ نہیں ہے، فی الحال یہاں پر اس کا کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اٹھے کہا میں قربان جاؤں رسول اللہ، میں کہاں کہاں یاد کروں گا اپنے آقا کو، حضور سے میں نے خود سنا تھا، حضور نے اس موقع پہ فرمایا تھا جب خزیمہ نے گواہی دی تھی کہ ویسے ہر معاملے میں 2 کی گواہی ہوتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تم کہتے ہو میں رسول خود حلال یا حرام نہیں کہہ سکتا، قرآن کہتا ہے کہ 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ صاحب قرآن نے اپنے اختیار سے کہا ویسے ہر معاملے کے لیے 2 گواہ چاہیے ہوں گے، خزیمہ جہاں اکیلا کھڑا ہوگا نا اس کی گواہی ایک کی گواہی 2 گواہوں کی ہوگی۔ کہا اگر حضور اس وقت یہ قانون نہ بناتے تو ہو سکتا ہے امت صاحب سے یہ حضور علیہ السلام کا اختیار۔ حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے، حضور علیہ السلام مرکز ایمان ہے۔ ساری بات ہی ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے، ساری کہانی ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے، سارا معاملہ ہی ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، تب تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لا یؤمنون، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن جتنی نمازاں پڑھ لے، بے شک جتنے روزے رکھ لے، بے شک جتنی تبلیغیں کر لے، بے شک جتنے چڑھے کاٹ لے، بے شک جتنے درس قرآن دے دے، بے شک جتنی تبلیغیں کر لے، بے شک جتنے سفر کر لے، بے شک جتنے اٹھا کر پھرتا رہے کندھے کے بوجھ، اللہ فرماتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تب تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ نے واضح فرما دیا مرکز ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور میرے حبیب علیہ السلام جب مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے نا، یا مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، یا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو بتا دیں کہ فَاتَّبِعُونِی، وہ آپ کی اتباع کرے۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے آپ تک پہنچے، جو میرا ہونا چاہتا ہے آپ کا ہو جائے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے محبت کرے۔ پھر کیا ہوگا جب آپ کے آگے پہنچ جائے گا نا، جب آپ تک پہنچ جائے گا، بنات شیخ کے بعد منزل ہے بنات رسول کی، بنات رسول کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آگے آنا ہے، کہا تمہارا کام ہے رسول اللہ تک پہنچنا، رسول کے دربار میں بیٹھ جاؤ، رسول کے دربار میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں سے آگے نہیں جانا، وہاں سے آگے نہ مکان ہے، نہ مکین ہے، نہ زمان ہے، نہ زمین ہے، وہاں سے آگے کچھ
کچھ بھی نہیں ہے، بس رسول کے دربار میں پہنچنا تمہارا کام ہے، رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا تمہارا کام ہے۔ تم رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوگے، رسول کے قریب ہوتے جاؤ گے، ہوتے جاؤ گے، ہوتے جاؤ گے، اچانک تمہاری نگاہوں سے پردہ اٹھے گا اور تم دیکھو گے خدا خود میر مجلس ہو کہ اندر لا مقام محمد چلنے میں بود کے شک جائے کہ من بولا۔ تم دیکھو گے یہ مجلس تو مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ بھی یہی مل گئے اور خدا بھی یہی مل گیا۔ قطع دیونی جب اس منزل کے مصداق ٹھہرو گے تو یحببکم اللہ، پھر بات بدل جائے گی۔ پہلے تم کہتے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، پھر میں اللہ کہوں گا مجھے اپنا یہ بتا۔ پہلے بات اور ہوگی پھر نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ یہ کب ملے گا؟ جب تم رسول اللہ سے جڑ جاؤ گا تو میں اللہ تمہارا ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف نعروں کی حد تک نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے دعوت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا قائد اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔